وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ انفطار آیت نمبر 7 سے لے کر 9 تک۔ آج کا موضوع، کیا ہم سب یوم جزا کے منکر ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھ کو اپنے پروردگار کرم گستر کے بارے میں کس چیز نے دھوکہ دیا؟ سامعین کرام، سورہ انفطار آیت نمبر 7۔ لفظی ترجمہ الذی خلقک فسواک فعدلک۔ گزشتہ مضمون تھا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اے انسان، تجھے اپنے رب کریم کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے؟ الذی خلقک، وہ رب جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا۔ کلا بل تکذبون بالدین، بلکہ تم جزا کو نہیں مانتے۔ سامعین کرام، اہم آیت ہے اور اہم مضمون ہے، اور یہ مضمون میرے لیے ہے اور آپ کے لیے۔ یہ نہ سمجھیں کہ یہ مکے کے مشرکوں کے لیے تھا، ہمارے لیے نہیں ہے۔ قرآن کو تو ہم نے جس ترتیب سے اور جیسے بھلا دیا ہے تو اس کی تو مثال نہیں ملتی۔ قرآن تو ایک نصیحت ہے، اور اس نصیحت کو ہم نے یعنی اپنے دل سے بھی بھلا دیا ہے، اور اس کو کتاب نصیحت ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے خدا بن بیٹھے ہیں۔ ہر آدمی اپنے خیال سے، اپنے حساب سے زندگی گزار رہا ہے، اور عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس وقت، وہ ظاہر، وہ مادہ پرستانہ زندگی ہے۔ ہم ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، ہم خود اور ہم اپنی اولاد کو بھی ظاہر کے لیے تیار کر رہے ہیں۔ ظاہر کی تو کوئی حقیقت نہیں ہے، نہ ظاہر کو دوام ہے۔ جو چیز باقی ہے اس کو بھلا کے ظاہر پہ اپنی زندگی قربان کر دینا، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ جو دائمی زندگی ہے اور دائمی عیش و آرام ہے اور دائمی سکون ہے دنیا میں، اس کو آپ نے نظر انداز کر کے ظاہر کو ترجیح دے کے ظاہر کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ یہ کس وجہ سے ہے کہ آپ ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گئے،
اور آپ یوم جزا کو جھٹلا بیٹھے ہیں۔ آج ہم نے پڑھا نا، کلا بل تکذبون بالدین، تم جھٹلاتے ہو یوم جزا کو، جزا کو مانتے ہی نہیں۔ دیکھیں، تھوڑا سا عقل استعمال کریں، سوچیں، فکر کریں، سوچیں کہ بھئی میری کیا حقیقت ہے، اپنے بارے میں سوچیں۔ ہر چیز کا ایک نتیجہ انسان کے علاوہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں اس کا ایک نتیجہ ہے، جلد یا بدیر وہ نکلنے والا ہے۔ مثال کے طور پہ اپنے جو جانور ہیں، گائے، بیل، بھینس، بکری، اونٹ اور یہ چکن اور جو بھی بٹیر، یہ سب پرندے ہیں، اس کو آپ استعمال بھی کرتے ہیں، تو اس کی پیدائش بھی ہے اور نتیجہ بھی ہے۔ گائے، بیل، یہ تمام جانور جو ہے آپ کے لیے مختلف خدمات انجام دے رہے ہیں، دودھ، گھی، مکھن، لسی، دہی، کریم، یہ ساری آپ اس سے، اور پھر دودھ، خالص دودھ آپ ان سب سے، بکری کا دودھ پیتے ہیں آپ، گائے کا دودھ پیتے ہیں، بھینس کا دودھ پیتے ہیں، اور آپ اونٹنی کا دودھ استعمال کرتے ہیں، پھر ان سے سارے فائدے حاصل کرتے ہیں سامعین کرام۔ تو دیکھیں، جو ظاہر ہے اس کا تو ہر ایک، یعنی ہر تخلیق کا ایک نتیجہ ہے ہمارے سامنے اور وہ پورا کر رہا ہے۔ مثال کے طور پہ سورج کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، جس مقصد کے لیے بنایا ہے وہ مقصد پورا ہو رہا ہے۔ گائے کو اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے پیدا کی ہے تو وہ اپنا مقصد پورا کر رہی ہے، اونٹ بھی اپنا مقصد پورا کر رہا ہے۔ یہ چکن جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزانہ آپ استعمال کرتے ہیں، تو بس اس کا ایک مقصد ہے، وہ پورا ہو رہا ہے۔ روزمرہ آپ کی غذا ہے، چکن جو ہے آپ کی روزمرہ کی غذا میں شامل ہے، کوئی ہفتے میں ایک، کوئی روز کے، کوئی 2 روز، بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں۔ پھر دیکھیں یہ جو نباتات ہیں، یہ اللہ کی تخلیق ہے، آم ہے، کیلا ہے، سیب وغیرہ، یہ تمام جو چیزیں ہیں، اجناس ہیں، سبزیاں ہیں، یہ اللہ نے پیدا کی ہیں، اور یہ اپنا مقصد، اس کا ایک نتیجہ برآمد ہو رہا ہے، بس وہ ختم ہو رہی ہیں۔ آلو کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، آلو آپ کھا لیتے ہیں، بات ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح تمام مخلوقات ہیں، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے، جو اشرف المخلوقات ہیں، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا اور میرا کیا اس کائنات میں، اس زمین میں، یعنی زمین میں چلیں، لے لیں، کائنات میں زمین تک محدود کر لیں، ساری چیزوں کا ایک مقصد ہے اور وہ پورا ہو رہا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا ہے؟ کبھی آپ نے سوچنے کی زحمت گوارا کی ہے؟ نہ، یہ تو ہم سوچتے نہیں، یہ سوال ہی نہیں ہے ہماری زندگی میں، اور یہ بہت بری بات ہے، اور اس کا ایک نتیجہ ہوگا آپ کا جو ہے، یعنی بہرحال وہ آگے آتا ہے مضمون، لیکن جو میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ آپ ہر ایک چیز کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ نتیجہ ظاہر ہو رہا ہے۔ آپ اپنی تخلیق کے بارے میں غور کریں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیوں پیدا کیا ہے۔ کھا لے، پی لے، جی لے، یہ مقصد ہے؟ مزے اڑاؤ، انجوائے کرو، یہ مقصد ہے؟ نہیں، زندگی انجوائمنٹ کے لیے نہیں ہے، زندگی مزوں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اپنے لیے۔ سبحان اللہ، کہ انسان کو میں دنیا میں بھجوا رہا ہوں، اس کے لیے ساری چیزیں پیدا کر رہا ہوں، اس کی جو میرا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ مجھے منزل بنا کے میرے راستے پر چلے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، لوگو، اے میرے بندو، یہ میرا راستہ ہے، اس پر چلو، یہ میرا راستہ ہے۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، یہ سیدھا راستہ ہے، مجھ تک پہنچتا ہے، اس پر چلو۔ فَاتَّبِعُوهُ،
اس کی پیروی کرو، اور دیگر راستوں پر نہ چلو، تو اس کے راستے سے تم بھٹک جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات نوٹ کر لیں، میں بار بار آپ کو کہتا ہوں اور اللہ کی توفیق سے آپ کو یہ بات کہتا ہوں، ایسی وضاحت عام طور پہ ایسی وضاحت نہیں ہوتی کہ میری منزل اللہ ہے، انسان کی منزل اللہ ہے، دنیا ذریعہ ہے، اور دنیا ظاہر کو استعمال کر کے آپ اپنے حقیقی رب کے دربار میں پہنچ سکتے ہیں۔ انسان جب نفس مطمئنہ ہو جائے تو اس کا اللہ اپنے پاس اس کو بلا لیتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور کیا کہا جاتا ہے نفس مطمئنہ کو؟ نفس مطمئنہ وہ معراج ہے انسان کی، اگر یہ اس معراج کو حاصل کر لے اس دنیا میں تو اسی دنیا میں اس کی رب سے ملاقات ممکن ہو جاتی ہے۔ ملاقات کے بارے میں جو یعنی اس سے میرا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا دل جو ہے وہ نورانی ہو جاتا ہے، آپ کے دل میں اللہ سما جاتا ہے۔ لا یسعنی فی ارضی ولا سمائی ولکن یسعنی فی قلب امرئ مؤمن، او کما قال، میں نہ آسمانوں میں سماتا ہوں نہ زمین میں سماتا ہوں، لیکن میں مومن کے دل میں سما جاتا ہوں۔ کعبے کو مخاطب کر کے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اے کعبے تم بڑے محترم ہو، عزت والے ہو، لیکن ایک مومن کے دل کے برابر نہیں۔ قسم کھاتے ہیں کعبے کو مخاطب کر کے کہ واللہ باللہ ایک مومن کے دل کے برابر نہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا آخرت کی، میں بات کر رہا تھا کل کی۔ آج آپ کیوں ہیں، آپ کا مقصد کیا ہے، آپ کی زندگی کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے، اس بات پہ اس طریقے سے ہم غور نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم ایک دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں رب کریم کے بارے میں، اور وہ دھوکہ لگ گیا ہے ہمیں ظاہر کا، اللہ، اور ظاہر کا دھوکہ یعنی ظاہر کا ایسا دھوکہ کہ آپ اس کو پیدا کرنے والے کو بھول جائیں جس نے ظاہر کو ترتیب دیا ہے، ظاہر کو بنایا ہے، خلق کا فسوا کا فعدل کا، جس نے پیدا کیا، برابر کیا اور ٹھیک کیا، اسی کو آپ بھول جائیں۔ جس نے یہ ساری کائنات کی رنگینیاں پیدا کی ہیں اسی کو آپ بھلا دیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے، رب کو محسوس کرنا چاہیے، پھر رب کے مقصد کو بھی دیکھنا ہے کہ تمہارا کیا مقصد ہے۔ اے انسان، تم دھوکے میں کیوں پڑ گئے ہو؟ جو تخلیق میں نے پیدا کی ہے تو اس کے ذریعے تم مجھ تک آؤ، دنیا کو استعمال کرو، دنیا کو دیکھو، یہ میری نشانی ہے، اس میں میری نشانیاں ہیں، نشانیوں سے تم مجھ تک پہنچو۔ دیکھیں میں آپ کو اللہ کی توفیق سے ایک مثال بیان کرتا ہوں کہ بارش ہو چکی ہے اور زمین نرم ہے، اس پہ مٹی والی زمین ہے، اس پہ نرم ہے، اتنی نرم ہے کہ اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں قدم کے، ٹھیک ہے، انسان جب چلتا ہے تو وہاں قدم پڑ جاتے ہیں، یا چلیں یہ اسی کو لیں۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک دعوت پہ جانا ہے لیکن اس کا مکان آپ کو نہیں معلوم، جہاں دعوت ہے آپ کی، جس نے آپ کو بلایا ہے، اس کا مکان آپ کو معلوم نہیں ہے، اس کی جگہ آپ کو معلوم نہیں ہے۔ بارش ہوئی ہوئی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور شخص مجھ سے پہلے وہاں جا چکا ہے، اس کو بھی دعوت تھی، وہ جا چکا ہے، اب کیا کریں گے آپ؟ آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ زمین میں دیکھیں کہ نشان، قدم کے نشان آپ تلاش کریں، چونکہ مٹی نرم ہے اور نشان پڑ جاتے ہیں،
تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک اور شخص وہاں جا چکا ہے مجھ سے پہلے، تو اس کے نقش قدم کے مطابق جو ہے اگر آپ کو وہ نقش قدم مل جائیں، انہی نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ اپنے منزل تک پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک میں نے مثال دی آپ کو، مثال بنائی ہے۔ بالکل اسی طرح یہ کائنات، یہ زمین، یہ آسمان، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہے، یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ہمارے رسول ہیں ان کی جو زندگی ہے، ان کا جو نقش قدم ہے، وہ آلریڈی جا چکے ہیں رب تک۔ اب آپ ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیں، رسول کے نقش قدم کو حضر جاں بنا لیں، اسی پر چلنا شروع کر دیں، آپ پہنچ جائیں گے اللہ تعالیٰ رسول کے نقش قدم کے ذریعے۔ اور یہ بات تو میرے اللہ نے قرآن مجید میں وضاحت سے فرمائی ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے لوگو، اے میرے چاہنے والو، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے، میرے پاس آنا چاہتے ہو، تو اے حبیب آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میرے نقش قدم پر چلو۔ ہاں، بس تم محبوب ہو جاؤ گے اللہ کے، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ۔ تمہارے لیے اے لوگو جو اللہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہو، رسول کی زندگی میں تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، جو اللہ کو چاہتا ہے ان کے لیے۔ تو بات مشکل نہیں ہے سمجھ کا، بات ساری ہو رہی ہے کہ انسان اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ اب وہ کیسے پہنچے گا؟ نشانیوں کے ذریعے۔ نشانیاں میں نے آپ کو بتا دی۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہا ہے کہ دیکھو، الذی خلقک، تمہارے اندر میری نشانی موجود ہے۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، میں ان کو اپنی نشانیاں بتاؤں گا آفاق میں بھی اور انفس میں بھی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ہماری اندر کی جو نشانیاں ہیں وہ ہمیں بتا رہا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں نے تمہیں پیدا کیا ہے، وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس نے تمہاری صورت بنائی ہے اور بہت اچھی صورت بنائی ہے۔ یہاں بھی وہی مضمون ہے، الذی خلقک، اے انسان تم میری نشانی ہو، میں نے تمہیں بنایا ہے، میں نے تمہیں ٹھیک کیا ہے، تمہارے اعضاء میں نے برابر کی ہے، فی ای صورت ما شاء رکبک، اور تمہاری صورت بھی جس طرح میں نے چاہا تمہارے اعضاء کو جوڑ دیا۔ تو تمہارے اندر میری نشانی موجود ہے، تم میری تخلیق ہو۔ خلق آدم علی صورتہ، حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ اللہ نے آدم کو اپنی صورت پر پیدا کیا۔ مفسرین اس کی تشریح میں لکھتے ہیں اعلیٰ صفات ہی، اللہ کی تو کوئی صورت نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یعنی اللہ کی صفات پہ پیدا کیا ہے۔ ہم میں اللہ تعالیٰ کی صفات قبول کرنے کی استعداد موجود ہے، اور ہماری کامیابی اس میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنے اندر پیدا کریں، یا قرآن کی زبان میں صبغت اللہ کے مصداق بن جائیں کہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ یا حدیث کے الفاظ میں تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے خلق، اللہ کی صفت اپنے اندر پیدا کرو، اللہ کے اخلاق، تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ تعالیٰ کی صفات کو اپنا لو۔
تو انسان کی کامیابی اس میں ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے انسان، تو اپنے اندر غور کرے. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک. اس شیطان کو سے جب مکالمہ ہو رہا تھا نا، حکم سجدہ دیا تھا فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ نے، شیطان نے نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے کہا کہ تم نے ایسی ہستی جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، خلقت بیدی، اس کو تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ وہ تو میری تخلیق ہے، میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو بہت اچھے قوام سے پیدا کیا ہے. تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ خلق کا فسوا کا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، اور اس نشانی کو بہت بڑی نشانی ہے. انسان اس کائنات میں اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اتحسب انک جسم صغیر وفیک انت العالم الاکبر، کیا تمہارا خیال ہے کہ تم چھوٹے جسم ہو اور تم میں تو ایک عالم اکبر موجود ہے، بہت بڑا عالم ہے. انسان میں یہ ساری کائنات جو ہے یہ انسان کے اندر موجود ہے. اس کی میں ابھی تفصیل نہیں کر رہا، لیکن حقیقت یہی ہے. تو بہرحال وہ کلا، اب اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری صورتحال اس کی وجہ کیا ہے. تکذبون بالدین، کہ تم جزا کو مانتے ہی نہیں، عملاً نہیں مانتے. قولاً اور عملاً. ہمارا دنیا میں دیکھیں دو قسم کے لوگ ہیں. ایک وہ جو زبان اور عمل سے یوم جزا کو جھٹلا رہے ہیں، ایک وہ ہیں جو مسلمان ہیں، وہ عمل سے جھٹلا رہے، مان کے نہیں مان رہے، اور یہ زیادہ بڑے مجرم ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ منافق کا درجہ کافر کے جو درجہ ہے اس سے بڑا ہے. اور میں نہیں کہہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق جو ہیں وہ تو درک اسفل میں ہے، سب سے نچلے درجے میں ہے. بہرحال تو اب منافق کیا ہے کہ جو زبان سے کہتا ہے وہ کرتا نہیں ہے. ایک عام تشریح ہے. منافقین مدینہ تھے لیکن دل میں ان کے اسلام نہیں تھا. ہمارے دل میں بھی نہیں ہے. ان کے دل میں دنیا تھی، ہمارے دل میں بھی دنیا ہے. فرق کیا ہو گیا مجھے آپ بتائیں. 5 وقت کے نمازی تھے جو منافقین مدینہ تھے، اور کس کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے؟ سرور کونین کے پیچھے نماز پڑھتے تھے. کس کی صحبت میں تھے؟ سرور کونین کی صحبت میں تھے. کس کے ساتھ جہاد پہ جاتے تھے، قتال پہ جاتے تھے؟ سرور کونین کی معیت میں، ان کی رہنمائی میں. ہم تو یعنی ہمارے اعمال تو ان مدینے کے منافقین سے کمتر ہیں. 5 وقت کے نمازی ہم نہیں جانتے، 5 وقت کی باجماعت نماز اس کو ہم نہیں جانتے عام طور پہ. پھر وہ خرچ بھی کرتے تھے، ہم خرچ کو بھی نہیں جانتے. وہ زکوٰۃ دیتے تھے، ہم تو زکوٰۃ یہاں کوئی چیک بیلنس نہیں ہے، بہت سے لوگ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے. مختلف یعنی بعض لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنے اسکول کھولے ہوئے، ان کے اسکولوں کی چین ہے، جو زکوٰۃ ہوتی ہے وہ اپنے اسکول کی پروموشن میں لگا دیتے ہیں کہ بھئی غریب لوگ آؤ، ہم زکوٰۃ سے تمہاری پڑھائی کریں گے. اب یہ کون سا مصرف ہو گیا؟ بہرحال میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن زکوٰۃ کو اپنے کاروباری میں استعمال کر رہے. تو خیر میں تو اس کی تفصیل نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مدینے کے منافقین سے آپ اپنا موازنہ کریں. وہ کہیں یعنی اعمال کے لحاظ سے ہم سے کہیں اوپر تھے. سرور کونین کی امامت میں نماز پڑھنے والے،
ظاہر ہے کہ وہ پھر ان کے اعمال کے لحاظ سے درجہ ان کا اعمال کے حساب سے ہم سے زیادہ تھا. ہم تو سارے معاملات میں یعنی سستی کرتے ہیں، لیکن وہ اور ہم اکٹھے ہیں جزا کے حساب سے. یہ بات دیکھیں، میں اس لیے کسی پر فتوے نہیں لگا رہا. آپ نے اپنا فتویٰ خود اپنے اوپر لگانا ہے. میں کوئی فتوے والا نہیں ہوں. آپ خود دیکھیں کہ آپ کہاں کھڑے ہیں. آیا مومنین کی فہرست میں ہے یا منافقین کی فہرست میں ہے؟ آپ روز جزا کو جھٹلانے والے ہیں یا اس کی تصدیق کرنے والے ہیں؟ جو لوگ یوم جزا کی تصدیق کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے نہیں ہیں، ان کی زندگی اللہ کے لیے وقف ہوتی ہے، اور ان کا جو ترانہ ہے وہ کیا ہے کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. اے اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، ساری تعریفیں تیرے لیے، ساری نعمتیں تیری ہیں، لا شریک لک. تو یہ ترانہ ہوتا ہے. پھر یہ بھی کہتا ہے وہ مومن کہ میری زندگی اور موت اللہ کے لیے ہے، میرا سب کچھ اللہ کے لیے ہے. پھر وہ یہ بھی کہتا ہے کہ میرا رخ تو اللہ کی طرف ہے، میں نے اپنا رخ پھیر لیا ہے اس ذات کی طرف. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من آپ نے خود اپنے اوپر فتویٰ لگانا ہے کہ آپ آیا اس ٹولی میں ہیں یا دنیا دار ہیں، اور دنیا ہی آپ کا مقصود ہے. اگر دنیا آپ کا مقصود ہے تو صاحب ایمان، پھر آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، آپ کا تو دنیا پر یقین ہے. اگر آپ کی زندگی کے سارے کام اللہ کی وجہ سے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یوم جزا کی تصدیق کر رہے ہیں. اگر اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کی ذاتی خواہشات ہیں، مطلب بیوی بیٹھے بٹھائے خفا ہو جائے، مثال کے طور پہ یہ میں ایک چھوٹی مثال ہے، یا شوہر خفا ہو یا بیوی خفا ہو، لیکن یہ کہ بغیر اللہ کے حکم کے، رسول کی اجازت کے آپ اپنے جوڑے سے، میاں بیوی سے یا بیوی میاں سے خفا ہو جائے، منہ بسول لے، بات نہ کرے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ یوم جزا کو جھٹلا رہی ہے. اس نے تو اپنے لیے اپنے آپ کو خدا بنا لیا ہے، اپنی خواہشات، نفسانی خواہشات کے تابع ہے. یہ میں نے آپ کو ایک چھوٹی سی، لیکن یہ معاملہ جاتا ہے سارے ہماری زندگی پر. آج اس معاشرے کو دیکھ لیں، امت مسلمہ کو دیکھ لیں، برا حال ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین. اب ترجمہ سنا دیں. الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا، فسواک، پھر تجھے ٹھیک کیا، فعدلک، پھر تجھے برابر کیا، فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں چاہا تیرے اعضاء کو جوڑ دیا. کلا بل تکذبون بالدین، نہیں بلکہ تم جزا کو نہیں مانتے، یوم جزا کو جھٹلاتے ہو. اب ان آیت کی تلاوت و ترجمہ. الذي خلقك فسواك فعدلك He who created you and formed you and proportioned you في أي صورة ما شاء ركبك in whatever shape he willed. He assembled you. كلا بل تكذبون بالدين But you reject the religion. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.